بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کی شمع کہاں جلتی ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ لکھ رہا تھا۔ پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگے کہ اللہ کے عاشقوں کا نام لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام بھی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ تمہارا نام نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ ایسا کرو کہ اللہ کے عاشقوں سے محبت کرنے والوں میں میرا نام لکھو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، بہت اچھا، اور چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ پوچھا، کیا لکھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، میرا نام بھی کہیں ہے؟ تو اس نے دیکھا کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اس صفحے کے سب سے اوپر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے عاشقوں سے محبت کرتے ہیں، میں ان بندوں کے ساتھ محبت کیا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ والوں سے محبت اللہ کی محبت ملنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، اللہ کے نام سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنری سے فقیری تک۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح احوال کی ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا۔ بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی لطف و کرام سے نوازا اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کی۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے خلعت عطا کی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبعی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سب کی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی خلعت کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا
کہ اس کی عطا کردہ خلد کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی کہ تم نے خلت شاہی کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے خلت واپس لے اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئیں اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ وزیر باتدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نہاون کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیار امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے۔ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلت سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو خلعت پہنائی اور اس نے خلعت کی ناقدری کی تو آپ نے سر دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس خلعت کی قدر نہ کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلعت اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں پہلے خلعت انسانی کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محبت کے غلبے میں دو بوڑھوں کی ہاتھا پائی۔ مقامات زواریہ میں ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ خانقاہ فیصلہ میں دو بوڑھے آپس میں الجھنا شروع ہو گئے۔ دیکھنے والے بڑے حیران ہوئے کہ دونوں ظاہر میں بڑے نیک اور متقی ظاہر آتے ہیں اور اتباع سنت بھی ان کے جسم پر بالکل ظاہر ہے، مگر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایک اس کو تھپڑ لگاتا ہے، دوسرا اس کو لگاتا ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہے اور وہ اسے کھینچتا ہے اور کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں۔ ایک صاحب قریب ہوئے کہ آخر بات کیا ہے؟ جب قریب ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں محبت الہی میں مستغرق تھے کہ آپس میں بیٹھے ہوئے ان میں سے ایک نے کہہ دیا اللہ میرا ہے۔ جب دوسرے نے سنا تو وہ الجھنے لگا کہ نہیں اللہ میرا ہے۔ وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا ہے، اور وہ اسے مارتا ہے اور کہتا ہے اللہ میرا ہے، اور محبت کا اتنا غلبہ تھا کہ دونوں اس بات پر الجھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں۔ اللہ پاک
ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیدار الہی کا یہ نسخہ بھی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت، ذکر و اذکار اور عبادت میں زندگی گزر گئی ہے، مگر میرا دل ایک تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دوں۔ آپ نے پوچھا، کون سی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں 100 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا تھا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے خالق کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حاجی صاحب بھی حاذق طبیعت تھے۔ فرمانے لگے، اچھا، تم آج عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا۔ اس میں حکمت تھی، مگر وہ بندہ سمجھ نہ سکا۔ وہ گھر آیا، جب مغرب کے بعد وقت ہوا تو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم عشاء کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی سو جانا، لیکن فرض تو بالآخر فرض ہے، چلو میں فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو جاؤں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا۔ چنانچہ وہ فرض پڑھ کر سو گیا۔ رات کو خواب میں اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا، تم نے فرض تو پڑھ لیے مگر سنتے کیوں نہ پڑھیں؟ اس کے بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح آ کر اس نے حاجی صاحب کو بتایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تو نے اتنے سال نمازیں پڑھتے گزار دیے، بھلا اللہ تیری قضا ہونے دیتے؟ کبھی ایسا نہ ہوتا، بلکہ وہ تیرے عملوں کی حفاظت فرماتے۔ اگر تو مغرب کے بعد سو جاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا، وہ تجھے جگا بھی دیتے اور تجھے عشاء کی توفیق بھی عطا فرما دیتے، مگر تو راز کو نہ سمجھ سکا۔ تو نے فقط سنتیں چھوڑی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا۔ اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محبت میں رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا غلبہ حال۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوسرے میں آگ لے کر ایک بار جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آگ سے جنت کو جلاؤں گی اور پانی سے جہنم کو بجھاؤں گی، تاکہ لوگ جنت اور جہنم کے لیے عبادت نہ کریں۔ یہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے غلبہ حال کا واقعہ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر رابعہ رحمۃ اللہ علیہ بھید سے واقف ہوتی تو وہ ایسا کام نہ کرتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور جس کی طرف اللہ بلائیں اس کی طرف جانا عین منشاء خداوندی ہوتا ہے۔ اللہ والوں کی محبت الہی کے غلبے میں ایسی باتیں کر جانا یہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ شبلی، جوش محبت میں نہ دکھلا۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر کے گھر سے نکلے، راستے میں ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا، شبلی، ایسا گستاخانہ وضو کر کے تو میرے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ وہ سہم گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب وہ پیچھے ہٹنے لگے
تو دوبارہ الہام ہوا، شبلی تو میرا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ وہ پھر ڈر گیا اور زور سے اللہ کی ضرب لگائی۔ جب اللہ کا لفظ کہا تو الہام ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا جوش دکھاتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر دبک کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد الہام ہوا، شبلی تو ہمیں اپنا ضرب دکھاتا ہے۔ بالآخر کہنے لگے، اے اللہ میں تیرے ہی سامنے فریاد کرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کے ساتھ ذرا محبت کی باتیں کرنا چاہتے تھے۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی تو دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ناز کا معاملہ ہی الگ ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ عجیب کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام فرمایا، شبلی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تاکہ تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تھے، لہٰذا جب یہ الہام ہوا تو وہ اسی وقت اللہ رب العزت کے حضور کہنے لگے، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تاکہ آپ کو دنیا میں سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ جیسے ہی یہ بات کہی اوپر سے الہام ہوا، شبلی نہ تو میری بات کہنا اور نہ میں تیری بات کہتا ہوں۔ سوچئے تو صحیح کہ نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز اور محبت و شفقت کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ گورنری سے فقیری تک۔ عباسی دور خلافت میں اسلامی حکومت کی وسعتیں لاکھوں مربع میل کے علاقے تک پھیل چکی تھی۔ مختلف علاقوں کے گورنر اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے حکومتی نظم و نسق چلا رہے تھے۔ اکثر اطراف و جوانب سے عدل و انصاف کی خبریں مل رہی تھی، تاہم چند علاقوں کے حالات مزید بہتر بنانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ خلیفہ وقت نے سوچا کہ تمام گورنر حضرات کو مرکز میں طلب کیا جائے اور اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے تاکہ دوسروں کو بھی اصلاح احوال کی ترغیب ہو۔ چنانچہ فرمان شاہی چند دنوں میں ہر علاقے میں پہنچ گیا کہ فلاں دن سب گورنر حضرات مرکز میں اکٹھے ہوں۔ بالآخر وہ دن آ پہنچا جس کے لیے گورنر حضرات ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے۔ خلیفہ وقت نے ایک خصوصی نشست میں سب کو جمع کیا۔ بعض اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو خصوصی لطف و کرام سے نوازا اور بقیہ حضرات کو نصیحتیں کی۔ محفل کے اختتام پر خلیفہ نے سب حضرات کو اپنی طرف سے خلعت عطا کی اور اگلے دن خصوصی دعوت کا اہتمام کیا۔ سب حضرات اپنی اپنی خصوصی پوشاک پہن کر اگلے دن دعوت میں آئے۔ پرتکلف کھانوں اور لذیذ پھلوں کی ضیافت سے لطف اندوز ہوئے۔ کھانے کے بعد تبادلہ خیالات اور گزارش احوال کی محفل گرم ہوئی۔ سب لوگ انتہائی خوش تھے۔ خلیفہ وقت کی خوشی بھی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ عین اسی وقت ایک گورنر کو چھینک آ رہی تھی۔ وہ اسے اپنی قوت سے دبا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی کشمکش کے بعد گورنر کو 2-3 چھینکیں اکٹھی آئیں۔ تھوڑی دیر کے لیے محفل کا ماحول تبدیل ہوا۔ سب لوگوں نے اس کی طرف دیکھا۔ چھینک آنا ایک طبعی امر ہے، مگر جس گورنر کو چھینک آئی وہ سب کی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس کی ناک سے کچھ مواد نکل آیا تھا۔ جب سب لوگ خلیفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو اس گورنر نے
موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی خلوت کے ایک کونے سے ناک کو صاف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کہ عین اسی لمحے خلیفہ وقت اس گورنر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی عطا کردہ خلوت کے ساتھ ناک سے نکلے ہوئے مواد کو صاف کیا گیا ہے تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ خلیفہ نے گورنر کو سخت سرزنش کی کہ تم نے خلوت شاہی کی بے قدری کی اور سب لوگوں کے سامنے اس سے خلوت واپس لے اسے دربار سے باہر نکلوا دیا۔ مجلس کی خوشیاں خاک میں مل گئیں اور سب گورنر حضرات پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کا حشر بھی اس جیسا نہ ہو۔ وزیر باتدبیر نے حالات کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے خلیفہ وقت سے کہا کہ آپ محفل برخاست کر دیں۔ چنانچہ محفل ختم ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ سب گورنر حضرات اپنی رہائش گاہوں کی طرف لوٹ گئے۔ دربار میں خلیفہ اور وزیر باقی رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دربان نے آ کر اطلاع دی کہ نہاون کے علاقے کا گورنر شرف باریابی چاہتا ہے۔ خلیفہ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ گورنر نے اندر آ کر سلام کیا اور پوچھا کہ چھینک آنا اختیار امر ہے یا غیر اختیاری امر ہے۔ خلیفہ نے سوال کی نزاکت کو بھانپ لیا اور کہا کہ تمہیں ایسا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ گورنر نے دوسرا سوال پوچھا کہ جس آدمی نے خلوت سے ناک صاف کی اس کی سزا یہی لازمی تھی کہ بھرے دربار میں ذلیل کر دیا جائے یا اس سے کم سزا بھی دی جا سکتی تھی۔ یہ سوال سن کر خلیفہ نے کہا کہ تمہارے سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے۔ میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ایسی بات مت کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ گورنر نے کہا بادشاہ سلامت، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو خلوت پہنائی اور اس نے خلوت کی ناقدری کی تو آپ نے سر دربار اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ مجھے خیال آیا کہ رب کریم نے بھی مجھے انسانیت کی خلوت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ اگر میں نے اس خلوت کی قدر نہ کی تو اللہ مجھے بھی روز محشر اسی طرح ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی خلوت اتار کر تخت پر پھینکی اور کہا کہ میں پہلے خلوت انسانی کی قدر کروں تاکہ محشر کی ذلت سے بچ سکوں۔ گورنر یہ کہہ کر اور گورنری کو لات مار کر دربار سے باہر نکل گیا۔ باہر نکل کر سوچا کہ کیا کروں تو دل میں خیال آیا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر باطنی نعمت کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔